بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر لڑکے والوں سے پوچھا جائے تو ان کو اچھا خاصا جہیز چاہیے، اور اگر ہم لڑکی والوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو سیپریٹ گھر، اگر ہو سکے تو گاڑی، اور لڑکے کی اچھی خاصی نوکری بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کو سمجھے بغیر اوپینین دینا، اس کو نریٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے اس معاشرے کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو تا دیر غلامی کا شکار رہا ہے، اور جو معاشرہ یا ایسا خطہ جس میں غلامی کرنے والے لوگوں غلام ہوں، اور ان کے مزاج، ان کے رواج، ان کے طور طریقے، ان کے اطوار سب غلاموں والے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو غلام کا ہوتا ہے وہ انسیکیور ہوتا ہے۔ غلام کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو خطرہ پہنچانا چاہے گا تو حدیں کراس کر دے گا، اگر کسی کو رد کرے گا تو مکمل رد کر دے گا، اگر کسی کو قبول کرے گا تو دیوتا سمجھ لے گا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو سٹیٹس کے ساتھ چیزوں کو جوڑتا ہے، عزت کو جوڑتا ہے، طاقت کو جوڑتا ہے۔ مادی اشیاء جیسے عزت دار ہونا، یہ ایسا معاشرہ ہے جو عزت والے کو، طاقت والے کو عزت دار سمجھتا ہے۔ پھر یہ جو شادی ہے انڈو پاک کلچر کا مجموعہ ہے۔ مطلب یہ ایسے کمپلیکیٹڈ کلچرز ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان حیران ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی شادی کر رہا ہے تو دراصل تو یہ دو کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، دو کا سمجھوتا ہے۔ یہ دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ شادی خوشگوار ہے یا ناخوشگوار تجربہ ہے۔ اگر ان دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہے تو دنیا جہان کی چیزیں، اشیاء سب جہیز میں دے دی جائیں تو شادی پھر بھی ناکام ہی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، شادی کرنے سے پہلے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاشی خوشحالی ہو۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ معاشی خوشحالی بھی ضروری ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے، بہت سے مسئلوں کا حل ہے، لیکن معاشی خوشحالی یہ انشور نہیں کرتی کہ کیا ریلیشن اچھا رہے گا۔ ہمیں رہنا چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین بیڈ بھی انشور نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں سکون ہوگا۔ مہنگا ترین گھر، بہترین دنیا کی گاڑی اگر وہ ہو، لیکن وہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان میں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک بہت ہی پیارا ورڈ یوز ہوا ہے، ریلیشن شپ جینیس۔ ریلیشن شپ جینیس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ کتنا پایا جاتا ہے، دونوں اعلیٰ ظرف کتنے ہیں، زندگی کے بارے میں دونوں کی اپروچ کیا ہے، مشکل ٹائم میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ تمام خوبیاں جو میں نے گنوائی ہیں یہ مل کر ایک ذہانت بنتی ہیں، اور اس ذہانت کا نام ہے ریلیشن شپ جینیس۔ ایک اچھا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا اچھا ریلیشن ایک ایسے اعتماد کی فضا پیدا کرتا ہے جس سے بچوں کی اچھی پرورش ہوتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ایک منٹ کے لیے سٹیٹس کی بات کریں، ہمیں اچھے سٹیٹس کے لوگ تو مل جائیں گے، لیکن سٹیٹس کے علاوہ جو ہمیں ریلیشن شپ ملے گا وہ ناکام ملے گا۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سٹیٹس سے جڑی ہوئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے کہ آسانی ہو۔
صرف سٹینڈر کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دین کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہونی چاہیے، مطلب مال و متاع ہونا چاہیے، خوشحالی کے فائدے ہونے چاہیے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو سب سے اچھی خوبی جو ہے وہ ہے اچھے اخلاق اور کردار کا ہونا۔ جب آپ یہ خوبیاں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اچھے ریلیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے، آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے اور آپ کا سفر دور تک چلتا ہے۔ آج کے دن میں، آج کے حالات میں چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس آج کا بھی ایک کل ہے، اور جس رب نے کل آج تک ہمیں پالا ہے وہ کل بھی پالے گا۔ وہ صرف آپ کے بچوں کا رازق نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا بھی رازق ہے، آپ کے بچوں کا رازق ہے، آپ کا رازق ہے، جتنی تخلیق اللہ نے کی ہے سب کا رازق ہے۔ اس کے اوپر جتنا پختہ یقین ہوگا، آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو ریلیشن شپ دور تک چلے گا۔ بہت ہی پیارا جملہ واصف علی واصف کا کہ دو ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو ساتھ دور تک چلتا ہے، ساتھ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر دو متضاد خیال لوگ ہوں آپس میں، ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو رہنا اگر آپس میں آ گیا، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے اچھے اخلاق کو سمجھتے ہوئے، چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو آپس میں رہنا آ گیا تو پھر بھی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر بھی مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا سفر دور تک چلتا ہے، آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے، پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہے، کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔